اس لیے حکومت نے ہی راہ فرار اختیار کی اور ایک اچھا موقع ضائع ہو گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کچھ لیٹر لکھ کے، لیٹر جس کو بھی ایڈریس ہوئے، خان صاحب نے ایک سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو دنیا کی چھٹی بڑی پولیٹیکل پارٹی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کے سربراہ کی حیثیت سے اس ملک میں پاورفل آدمی کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ عوامی جذبات کا اس لیٹر میں عکس ہے۔ خان صاحب نے کہا فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن پبلک میں اور فوج میں خلیج نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب نے ان کے کچھ وجوہات بیان کیے کہ کچھ ایسے اقدامات ہونے چاہیے جس سے خلیج کسی صورت پیدا نہ ہو، لیکن یہ ویری انفارچونیٹلی کہ اس لیٹروں کو ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے اور اس پہ بھی خاطر خواہ کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس پہ ہم اسمبلی میں بھی بات کریں گے، سینٹ میں بھی بات کریں گے۔ جب سینٹ اور اسمبلی میں پوائنٹ مانگتے ہیں یا پوائنٹ آف آرڈر ملتا نہیں، ملے تو میوٹ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی، ان کے ورکر، سپورٹر اور لوگوں کو آپ اتنا سپیس نہیں دیں گے تو یہ سپیس آپ کا کوئی اور لے جائے گا۔ یہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ اب وقت ہے کہ دانشمندانہ فیصلے کرے اور ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کرے جس میں سب کی فلاح ہو۔ جی شبلی صاحب۔ بہت شکریہ جی، میں مختصر بات کروں گا۔ دیکھیں، اگر ہم اس ملک کی تاریخ دیکھیں اور اس کو اگر اور ممالک کے ساتھ، اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو ہمیں ان میں اور ہم میں فرق یہ ہے، ان کی ترقی میں، ان کی خوشحالی میں اور ہماری بدحالی میں، ہماری سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، سماجی عدم استحکام، لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز، ہماری جو انسرجنسی موومنٹس ہیں، اس سب کا جو جڑتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے ممالک میں ایک فری اور فیئر الیکشن کرایا ہے جس سے کہ حقیقی عوام کے نمائندے ان کے پارلیمان میں بیٹھے۔ ہمارے ہاں آج تک جو بھی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی کبھی کریڈیبلٹی نہیں رہی، لیکن خاص طور پہ جو یہ آخری الیکشن ہوا ہے 2024 کا، اس نے تمام تر وہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں جو کہ دھاندلی میں کیے جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو ہوتا کیا ہے، جب وہ لوگ پارلیمان میں بیٹھتے ہیں جو کہ اصل عوام کے نمائندے نہیں ہوتے، تو ان کی ایک اخلاقی جواز ان کا بیٹھنے کا نہیں بنتا، وہ جواب دہ عوام کو نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو ان کو لائے ہوتے ہیں۔ ان کے آپ قوانین دیکھ لیں، یہ قوانین جس طرح کہ 26ویں ترمیم ہے، جس طرح کہ اسلام آباد کا پبلک آرڈر کا جو بل تھا، پیکا لاز ہو گئے، اور اس طرح کے سارے جو ڈریکونین لاز ہیں، یہ صرف وہی پارلیمان بنا سکتی ہے جو کہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بٹھائے گئے ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں ایک جو اس کا کانسیکوینس ہے، جو اس کا ایک نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ملک میں جب سے خاص طور پہ 8 فروری کے بعد جو ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام نے جنم لیا، اس نے معاشی غیر استحکام پیدا کیا، سماجی عدم استحکام پیدا کیا، اور غرض کے ہر طرح کی طرف ایک تذبذب، خوف اور ایک غیر یقینی صورتحال کی کیفیت ہے۔ اور اس سے کبھی بھی کوئی ملک جو کہ اتنے محاذوں پہ لڑ رہا ہو وہ نہیں اس سے نبرد آزما ہو سکتا، کیونکہ عوام جنہوں نے بھیجا تھا، جن لوگوں کو ان کے مینڈیٹ کو چرا لیا گیا، ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور ایک ایسے لوگ بٹھائے گئے جو کہ بری طرح ہارے ہوئے تھے۔ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عمر ایوب خان اس کی آپ کی تفصیلات بتائیں گے۔ تو اگر تو ہم نے اس کا ایک شاخسانہ دیکھا 1971 میں، جس میں کہ ایک میجورٹی پارٹی کو اقتدار نہیں منتقل کیا، اور آج وہی پارٹیاں جو کہ اس وقت سہولت کار تھیں آج بھی وہ اسی کی سہولت کاری کر رہی ہیں، جس سے کہ ہمارا آدھا ملک ٹوٹ گیا۔ اب یہ جو بچا کچا ہے، اس کو اگر ہم نے خوشحالی دینی ہے، اس میں اگر ہم نے فورن انویسٹمنٹ لانی ہے، اس میں ہم نے قانون کی حکمرانی لانی ہے، اس میں ہم نے عدالتوں کو آزاد کرنا ہے، یہ سب تب ہوگا۔ اور قوانین ایسے بنانے ہیں جو کہ عوام کے اور جو ادارے ہیں ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے بنے، بجائے اس کے کہ ان کو ان کا گلا دبایا جائے۔ اور ایسے قوانین، ڈریکونین قوانین، جس میں کہ کوئی اس میں آواز بھی بند کر دی جائے، جو کہ سارے ہمارے آئین کی جو چیزیں ہیں اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو بنیادی اصل مسئلہ جڑا ہوا ہے ایک
دھاندلی زدہ انتخابات، پھر دھاندلی بھی ایسے نوعیت کی کہ جس کی کہ ساری رپورٹس جو کہ ابھی بات کریں گے، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس ملک میں فری فیئر الیکشنز نہیں ہوں گے، جب تک کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی نہیں بنے گا، جب تک کہ وہ اس کا سہولت کار نہیں بنے گا اس قسم کی ایکٹیویٹیز کا، تو یہ ملک آگے نہیں جا سکتا، اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آپ بھلے کہتے رہیں کہ آپ نے اکانومی بہتر کر لی ہے، لیکن جو اصل لوگ ہیں، آپ لوگ ہیں، ہم سب ہیں، عوام جانتے ہیں کہ اکانومی کی کیا صورتحال ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ عمر صاحب آپ بات کر لیں، آپ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میرے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب نے اور شبلی فراز صاحب نے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں بات چیت کر لی ہے۔ میں آپ سے بڑی مختصراً بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات خواتین و حضرات یہ ہے کہ آج بڑا افسوس ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو کا ایکسیس بلاک کر دیا گیا ایک بار پھر۔ ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ تو شاخانہ 2 کیس جو ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، اور پچھلی بار جب ہوا تھا تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انکمیونیکاڈو، یعنی کہ ان کو دنیا سے بالکل منقطع ان کا رابطہ ہو گیا تھا، اور ان کو جو سہولیات جیل مینول میں ان کو ان کا حق ہے وہ بھی ان سے چھین لی گئی تھیں۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو یہ تکلیفات پہنچانے کی یہ کوششیں ہوتی ہیں یا یہ اٹیمپٹس ہوتے ہیں، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، اور جوڈیشری کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جوڈیشری کو کہنا چاہیے انف از انف، جس طرح کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے کہا تھا، اسی طرح ہمیں توقع ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے ججز اور باقی ججز کو، انگریزی میں کہتے ہیں دے شوڈ گرو اے اسپائن، ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط کریں، کوئی لوہا انجیکٹ کریں، کوئی ٹائٹینیم انجیکٹ کریں، ٹرانسپلانٹ کرائیں، پر ذرا مضبوط سی سے کھڑے ہو جائیں۔ میں ان لوگوں کا ابھی نام لوں گا تو آپ کا یہ ٹرانسمیشن وہ کاٹ دیں گے، اور آپ کے ساتھیوں نے مجھے کہا تھا کہ جی نام ذرا ہولا رکھا کریں ورنہ آپ کی ٹرانسمیشن اڑ جاتی ہے۔ وہ مسکرا رہے ہیں میرے ساتھی جنہوں نے یہ تجویز بھی مجھے دی تھی، تو اور ہنس بھی رہے ہیں ساتھ۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں پہ کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی صاحبہ، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، عمر چیمہ صاحب، حسان نیازی صاحب، ہمارے ملٹری کورٹس کے اندر جو پرزنرز ہیں جن کا کیس بڑی ایبلی ہمارے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ہمارے باقی ساتھی جو کوٹ لکھپت آپ کے اللہ بھلا کرے اٹک جیل میں، جیلم جیل میں اور اڈیالہ جیل میں اس وقت بھی پابند سلاسل ہیں، یہ سب کے سب پولیٹیکل پرزنرز ہیں۔ پاکستان کی جیلیں بھری ہوئی ہیں، ہم اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، جو کہ نہیں ہے، اور چونکہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ 0/0/0۔ آپ جا کے ملیں دیکھ لیں، فیکٹریاں دیکھ لیں، کاروبار دیکھ لیں، سب کا سب بند۔ آپ زراعت کا شعبہ دیکھ لیں، بند۔ آپ سروسز سیکٹر دیکھ لیں، بند۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے۔ آپ کا لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو انجن ہوتا ہے آپ کی معیشت کا، وہ منفی گروتھ ریٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن، رنگ پسٹن اس کے اڑ گئے ہیں، انجن سیز ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی گاڑی چل رہی ہے۔ او بھائی آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ کوئی الف بے معیشت کی ہم نے بھی پڑھی ہوئی ہے۔ یہ بینکر ہیں شبلی صاحب، یہ کوپریٹ لائرز بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان سے پوچھیں کون سی معیشت چل رہی ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، آ جائے میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہیں جی مہنگائی کم ہوتی ہے، آ جائے میرے ساتھ، اکیلا میں جاؤں گا، میرے ساتھ آ جائیں آپ، کیمرہ مین سارے، آپ کی میڈیا کی ٹیم ہو، حکومت کا جو شخص کہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو گئی ہے وہ آ جائیں، ہم لوگ جاتے ہیں ذرا آرے بازار جاتے ہیں، ہم لوگ جودھیا بازار جاتے ہیں، مختلف بازار ادھر ہم لوگ جاتے ہیں، پنڈی میں، پشاور میں، اور پوچھتے ہیں لوگوں سے
یہ جو یہاں پہ بلند و بالا دعوے کرتے نا وزراء کہ جی مہنگائی کم ہوتی ہے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے دنیا پہ، صفحہ ہستی میں کوئی اتنا بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہوگا جتنے یہ ہیں۔ عوام کہاں پہ چلی گئی ہے؟ بجلی کا ریٹ 75 روپے یونٹ پہ تھا، پی ٹی آئی کے دور میں 17 روپے یونٹ تھا۔ گیس کا بل دیکھ لیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ آٹا، چینی، دالیں، گوشت، مرغی، آلو، سبزی، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، جس کو آپ پرچیزنگ پاور کہتے ہیں، قوت خرید، وہ لوگوں کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ یہاں پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سارے میڈیا کے ساتھی بھی مجھے بتائیں، آپ کسی کا گزارا کچن کا ہو رہا ہے؟ اور اس کے بعد مجھے پھر بتائیے گا۔ اس کے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں ٹویٹس، اوپن ٹویٹس اور لیٹرز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے، میرے بھائی نے، بیرسٹر گور صاحب نے، چیئرمین صاحب نے اس کو تفصیلاً بات کی، اس کو میں ٹچ کروں گا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ مطلب ایک شخص جو وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے، ان کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب۔ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو زیرو سے شروع کیا۔ ان کا پورا ایک نچوڑ ہے، پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی آج پاکستان تحریک انصاف ہے۔ ان کے تجربے کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور واحد وہ لیڈر ہے جو پاکستان کے چاروں صوبوں میں مقبولیت ہے ان کی، اور جو قوم کو جوڑ سکتے ہیں۔ خدارہ ان کی وزڈم سے فائدہ اٹھائیں، ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، پنجاب کا گورنمنٹ فنکشنری کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیکرٹری ہو، چاہے وہ منسٹر ہو، چاہے وہ آئی جی پنجاب ہو، کوئی بھی پنجاب پولیس کا باوردی شخص بلوچستان میں 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ مجھے جا کے دکھائے، اس کے ساتھ حشر کیا ہوگا؟ یہ کیا وجہ ہے جس وقت سیکیورٹی فورسز کی نقل و حرکت ہوتی ہے بلوچستان میں تو آرمڈ کانوائز جاتی ہیں، کانوائے کے بغیر کیوں نہیں حمل و حرکت ہوتی؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کانوائز، آرمڈ کانوائز خواتین و حضرات اس وقت جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو خطرہ ہوتا ہے۔ 8 اضلاع بلوچستان کے آپ اس وقت وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا، نہ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پہ گایا جاتا ہے۔ کسی کو شک شبہ ہے انڈیپینڈنٹلی چلے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ممبران اسمبلیز جو کہ حکومت میں ہیں، وہ خود ہمیں کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپ ہماری ترجمان، ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں، خود مجھے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری ترجمانی کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے کیا کوئٹہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ یہ حالات ہیں بلوچستان کے اس وقت۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، پر 1971 جب ہوا تھا تو اس وقت جنرل یحییٰ نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ 1970 میں جب دسمبر میں الیکشن ہوا، اس نے اسے کہا تھا سب ٹھیک ہے۔ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈاکا ہو گیا تھا۔ ہوش کے ناخن لے، پختون بیلٹ بلوچستان کا ان ساروں نے ایکا کی ہے۔ مارنگ بلوچ صاحبہ کی بات کریں، ترجمانی کر رہی ہیں وہاں پہ بلوچ یوتھ کی بھی، وہاں پہ سیکشن 144 لگتا ہے، لاکھوں لوگ نکلتے ہیں وہاں پہ۔ انہوں نے دفاع کیا، ایک مطلب کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اور وہ خواتین بلوچستان جیسے معاشرے میں باپردہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلی اپنے حقوق کے لیے۔ ہوش کے ناخن لیں، یہ انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا پکھنڈ ختم ہونا چاہیے۔ لوگوں سے ملیں، ان کے ڈیپ ڈاؤن ان کی جو روٹ کاز ہے اس کو ایڈریس کریں۔ یہاں پہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں، اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر۔ پاکستان انڈیا کی جنگ ہوتی ہے، سیمیٹرک ہوتی ہے، دو فوجیں لڑتی ہیں۔ اے سیمیٹرک ہوتی ہے، گوریلا وارفیئر ہو رہی ہے آپ کے بارڈر ایریاز پہ۔ بلوچستان میں اے سیمیٹرک وارفیئر ہے۔ یہاں پہ میں سارے مسلح افواج کے لوگوں سے یہ ڈیمانڈ کروں گا کہ خدارہ انویسٹیگیٹ کریں کہ ہماری کیجولٹیز کیوں اتنی ہو رہی ہیں۔ ہمارے نوجوانان
ہمارے سپاہی, ہمارے ینگ افسران جو شہید ہو رہے ہیں, کیجولٹیز اتنی زیادہ کیوں ہو رہی ہیں؟ انویسٹیگیٹ کریں, قوم کو جواب ملنا چاہیے اس چیز کا. اور جہاں پہ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ٹویٹ اور خط کے بارے میں بات کر رہا تھا, میں پھر وہاں پہ آتا ہوں. آپ آئین کو دیکھیں, سٹیٹ کی ڈیفینیشن بڑی واضح ہے. آپ کی سٹیٹ کیا چیز ہے؟ ریاست ہے آپ کی قومی اسمبلی, سینٹ, آپ کی صوبائی اسمبلی, آپ کی صوبائی حکومتیں, وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں. اور ستون سٹیٹ کے کیا ہیں؟ آپ کی پارلیمان ہے, آپ کی ایگزیکٹو ہے, آپ کی جوڈیشری ہے. آرمڈ فورسز, رینجرز, فائر بریگیڈ, پولیس, یہ سب کے سب اوزار ہیں سٹیٹ کے. تو سٹیٹ کے اوزار کو ایک ہیڈ آف دا سٹیٹ جو پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, ان کے ایکسپیرینسز کو ایک مثبت انداز سے لینا چاہیے اور اسے سبق سیکھنا چاہیے. اس سے آگے جاتے ہیں. یہاں پہ میں ریپیٹ کروں گا کہ نواز شریف ہو گیا یا شہباز شریف ہو گیا یا بلاول ہو گیا یا زرداری ہو گیا یا ایم کیو ایم ہو گئی یا اے این پی ہو گئی, ان کی تو چھوٹی چھوٹی 1.5 انچ کی مسجدیں بھی نہیں بنتی ہیں. مسلم لیگ نون کی کتنی سیٹیں تھی؟ 17 سیٹیں. زندہ مثال یہ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہیں, انہوں نے 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ سے زیادہ ان کو شکست دی تھی. صبح اٹھے, فارم 47 کے ذریعے ان کی ووٹ کاؤنٹ پہ 1 صفر لگ گیا. آج تک سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جا رہے ہیں, وہ کیس ہی نہیں لگ رہے ہیں, ابھی تک ٹرائیبیونلز نہیں بیٹھے. 17 سیٹوں پہ انہوں نے ایک آپ کی حکومت جو ہے وہ آپ پہ منسلط کر دی ہے. رجیم ہے, حکومت بھی نہیں, رجیم. یہاں پہ میں یہ بھی بات کہتا چلوں کہ اس وقت بارہا بار ہم لوگ کہتے چلیں, اس دن میرے بھائی شبلی فراز صاحب نے بڑی زبردست سینٹ پہ سپیچ کی تھی 2 دن پہلے. انہوں نے ایک فگر کوٹ کی, تقریباً, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ سر, کہ تقریباً 2 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ملک سے, جو آپ کے انویسٹر جو ہیں 2 لاکھ چلے گئے ملک سے. اوسطن تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ اوسطن انویسٹر جاتا ہے تو $3 لاکھ, $4 لاکھ وہ کہیں پہ انویسٹ کرتا ہے تو اس کو انویسٹر ویزا ملتا ہے, ویسا نہیں ملتا. تو یہ آپ اندازہ لگا لیں تو تقریباً یہ $60 ملین بنتا ہے. اچھا, اس کے بعد جناب والا آپ کا جو ہمارے حضرات 20 لاکھ لوگ ہمارے جو ہیں پاکستان سے چلے گئے پچھلے 2 سالوں میں. جو ابھی بوٹ ٹریجڈی ہوئی ہے لیبیا کے کوسٹ کے اوپر, میں آج صبح ہی اخبار میں پڑھ رہا تھا, انہوں نے دیا تھا, میں پریس میں پچھلے تقریباً اتنے عرصے سے میں اوسطن میں فگر دیتا رہا ہوں کہ ہر ایک شخص نے تقریباً دیا ہوگا آپ کا تقریباً 20 لاکھ روپے فی کس. ان ساتھیوں نے دیا ہے تقریباً خواتین و حضرات 40 لاکھ پراپرٹیز پاکستان میں بیچ کے 40 لاکھ روپے دی ہے. تو وہ آپ اندازہ لگا لیں, 40 لاکھ کو آپ ضرب دیں 20 سے تو آپ کا 8,000 ارب روپیہ بنتا ہے, جو کہ آپ کا بن جاتا ہے $29 ارب. یہاں پہ پنچ لائن کیا ہے؟ آئی ایم ایف کے سامنے ہم نے کشکول اٹھایا ہوا ہے $1.5 ارب کا کہ ہمیں ٹرانچ دے دیں, اور آپ کا $29 ارب 2 سال میں چلا بھی گیا ہے. آپ کا مطلب انسان کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے. آخر میں خواتین و حضرات, اکانومی کے اوپر بھی بات کی ہے, بے روزگاری کے بارے میں ہم نے سامنے آپ کی بات کر دی ہے. جو حالات اور واقعات ہم نے بتا دیا کہ آئی ایم ایف کا مشن جو یہاں پہ پہلی بار ہوا ہے, میں بحیثیت منسٹر آف اسٹیٹ فائنانس بھی رہ چکا ہوں, اکنامک افیئرز منسٹر بھی رہ چکا ہوں, الحمدللہ انرجی منسٹر بھی رہ چکا ہوں. پہلی بار ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن آیا ہے جو کہ بجٹری سپورٹ کے علاوہ رول آف لا, آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر وہ بات چیت کر رہے ہیں. وجہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو ملک کے اندر پیسہ ڈالنا اسی طرح کے تندور کے اندر آپ کوئی نوٹ جلا دیں, ختم کر دیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. تپش مل جائے گی, فائدہ اس کا کوئی نہیں. اس وقت خواتین و حضرات دنیا کے نوبیل
پرائز ان اکنامکس جو آ رہے ہیں وہ اس چیز پہ ہیں کہ ملک میں آپ کے آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی, رول آف لا ہوگا, ملک ترقی کرے گا. اور یہ چیز ایک اور شخص بار کتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں, ان کا نام ہے خواتین و حضرات وزیر اعظم عمران خان صاحب. تو ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں. آخر میں, اور میں پھر بات اپنی ختم کروں گا, چیف جسٹس آف پاکستان نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ جوڈیشل ریفارمز کے اوپر میٹنگ ہونی چاہیے اور ہماری طرف سے تجاویز آنی چاہیے, اور وہ انشاءاللہ اگلے کچھ دنوں میں ہوگی. بہت شکریہ جی بہت شکریہ. میں کچھ گزارشات کروں گا جو 8 فروری 2024 کا الیکشن ہوا اور کیسے اس الیکشن کو پامال کیا گیا. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کا دن کتنا شاندار دن تھا. اس دن پاکستانی قوم نے جمہوریت سے اپنی وابستگی کا بھرپور اظہار کیا. جو کچھ 8 فروری سے پہلے ہو چکا تھا, جو تشدد ہوا 9 مئی کے بعد, جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا, ہمارے بیشتر کینڈیڈیٹ سرکردہ لوگ حلقوں میں جو تھے ان کو جیلوں میں رکھا گیا, جیلوں سے لوگوں نے الیکشن لڑے. خود میں نے الیکشن لڑا اور میں جانتا ہوں کہ ممکن نہیں تھا کہ آپ ایک الیکشن میٹنگ بھی کر سکیں اپنے حلقے میں. ہماری میٹنگز پہ حملہ کیا جاتا تھا, جو لوگ آ جاتے تھے ان کو رات کو اٹھایا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, ہمارے بینر پھاڑے جاتے تھے. پنجاب میں ایک ایسا ماحول تھا فسطائیت کا جو میں تصور نہیں کر سکتا تھا. بلکہ اس سے بھی پہلے جب ہم اپنے کاغذات داخل کرنے گئے, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوتے تھے جو ہم سے کاغذات چھین لیتے تھے. کتنے امیدواروں کے ساتھ میں خود گیا ذاتی طور پہ, وہاں میں نے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے چھنتے ہوئے دیکھا, اٹھتے ہوئے دیکھا. لوگوں کو اغوا کیا گیا, امیدواروں کو, کہ وہ اپنے کاغذات نہ جمع کرا سکیں یا اسکروٹنی کے وقت وہ ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش نہ ہو سکیں. ایک واقعہ میں پوری عمر نہیں بھولوں گا. میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ایک امیدوار تھا, ہم بڑھ رہے تھے ریٹرننگ افسر کے دفتر کی جانب اسکروٹنی کے لیے. اچانک 4 لوگ آئے, اس کو دبوچا اور اٹھا کے لے گئے. پولیس ساتھ کھڑی ہوئی تھی. میں نے پولیس والوں سے کہا, تمہارے سامنے ہو رہے ہیں, تم روکتے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے بے بسی سے میری جانب دیکھا, سر ہم نہیں روک سکتے ان کو. تو اس ماحول میں الیکشن ہوا ہے یہ. اور اس سب کے باوجود جس طرح لوگ نکلے, بلہ ہم سے چھین لیا گیا تھا. ایک ایک حلقے میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے پاس 5 مختلف نشان تھے. میرے حلقے میں, حلقہ یعنی 128 لاہور, میرا کچھ نشان تھا. میرے نیچے 5 صوبائی اسمبلی کے حلقے تھے, ان کے اپنے اپنے نشانات تھے. ہم ووٹروں کے پاس 5-6 نشانات لے کر گئے, ان کو آپ نے ووٹ دینا ہے, ہم لوگ پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں. اور اس دن مجھے حیرت ہوئی, ناخواندہ خواتین اپنے ہاتھوں پر, اپنے کپڑوں پر ہمارے نشان بنا کر لائی ہوئی تھیں. انہوں نے ان نشانوں کو دیکھ کر مورے لگائی, ٹھپے لگائے, اور ایک شاندار, میں کہتا ہوں پھر, جمہوریت سے وابستگی کا اظہار ہوا. اور ایک ایسی جماعت کے لیے اظہار ہوا جو نہ مذہبی منافرت پر قائم ہے, نہ لسانی کسی تقسیم پر قائم ہے. یہ پاکستانیت سے جڑی ہوئی جماعت ہے. اس جماعت کا ہر نظریہ وہ ہے جو پاکستان کی یگانگت کا نظریہ ہے, پاکستان کی سالمیت کا نظریہ ہے, پاکستان سے جڑے رہنے کا نظریہ ہے. اور اس جماعت پہ حملہ کیا گیا. منصوبہ سازوں نے یہ سوچا کہ یہ جماعت ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے, جس کو ہم نے پارلیمان میں اپنا اصل وجود قائم نہیں رکھنے دینا. اور اس کا ناقابل تلافی نقصان میں آپ سے کہوں ہوا ہے پاکستان کی حیت پہ. اس وقت ملک میں جو مایوسی کا عالم ہے, جو بلوچستان کا حال میرے بھائی عمر ایوب نے آپ کو بتایا, یہی حال خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں ہے. آپ نے ملک میں ان طاقتوں کو طاقتور بنایا جو ملک کو توڑنا چاہتی ہیں, جو ملک سے خائف ہیں, اور وہ طاقت جو ملک کو جوڑنا چاہتی ہے, ملک کے ہر صوبے کو, ہر خطے کو جوڑنا چاہتی ہے ایک نظریے کے ساتھ, اس پر آپ نے حملہ کیا. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دانشور, منصوبہ ساز, پاکستان کی ترقی کے خیرخواہ بتاتے ہیں. اس دن جو کیا گیا وہ درندگی تھی, اور یہ ضروری ہے کہ آپ کو علم ہو کہ کیا درندگی تھی, کیسے یہ سب کچھ ہوا اس دن. ہم یہ بات عمومی سطح پہ تو کر دیتے ہیں, لیکن یہ جو رپورٹ اب آئی ہے پتن کی, یہ ایک ادارہ ہے جو الیکشن کے معاملات پہ نظر رکھتا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کے لیے ایک اور کلپ ہو سکا تو ہم چلائیں گے, ورنہ آپ خود دیکھیے. سوچ ٹی وی کے نام سے ایک ادارہ ہے جس نے ایک شاندار ڈاکیومنٹری الیکشن 2024 کے حوالے سے بنائی ہے, اس کو بھی ضرور دیکھیے گا.
آپ کے سامنے جو بات آ جانا چاہیے اور جس کا ہر لمحے ہمیں ادراک ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ الیکشن پہ حملہ کیسے ہوا. یہ بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں اس کی جزیات کو. اس دن لوگوں نے تو ووٹ ڈال دیا. عام طور پہ دھاندلی ایسے ہوتی ہے کہ پولنگ سٹیشن پہ حملہ کرا دیا, ووٹنگ روک دی, ڈبے اٹھا کے لے گئے. یہ نہیں ہوا. یہ تب ہوا کرتا تھا جب دھاندلی فریقین کرواتے تھے. ایک فریق دوسرے فریق کے ووٹ کم کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے جو ووٹر ہیں ووٹ ڈال نہ سکے. یہاں ایسا نہیں ہوا. الیکشن کا دن بالعموم ٹھیک گزرا. لوگ آئے, لوگوں نے ووٹ ڈالے. اس کے بعد گنتی جو تھی پولنگ سٹیشن میں وہ بھی ٹھیک ہو گئی مور اور لیس. فارم بن گئے پولنگ سٹیشن میں. اب یہ اہم بات ہے. دیکھیں, ایک صوبائی اسمبلی کے حلقے میں تقریباً 400-450 پولنگ سٹیشن ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے. ہر پولنگ سٹیشن پہ ڈبے کھولے جاتے ہیں, ووٹ گنے جاتے ہیں اور ان ووٹوں کو درج کیا جاتا ہے ایک فارم میں جسے ہم کہتے ہیں فارم 45 یا فارم 45. اس میں امیدواروں کے نام ہوتے ہیں, ان کے آگے جو ووٹ نکلتے ہیں ڈبوں سے وہ درج کر دیے جاتے ہیں. پولنگ سٹیشن پہ امیدواروں کے یا کم از کم ان امیدواروں کے جن کو جیتنے کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں, ان کے پولنگ ایجنٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ان کی نگرانی میں یہ عمل ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ صاحبان دستخط بھی کر دیتے ہیں فارم 45 پہ. اور یہ ہمارے قانون کی ایک بڑی, میں سمجھتا ہوں, طاقتور شک ہے کہ تمام عمل قانون کے مطابق ہو گیا اس دن مور اور لیس. تقریباً میں کہوں گا 90% حلقوں میں ایسا ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پولنگ سٹیشن سے جو پریزائڈنگ افسر صاحب ہیں وہ یہ تمام مواد جو ووٹ پڑے ان کا تھیلا اور اس کے ساتھ جو فارم 45 بنا یہ لے کر وہ آتے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں. 400 یا 450 پولنگ سٹیشن ہیں اگر ایک حلقے میں. میرے حلقے میں 433 پولنگ سٹیشن تھے. ان 433 پولنگ سٹیشنز میں سے ہر پولنگ سٹیشن کے پریزائڈنگ افسر نے اپنا فارم لا کر ریٹرننگ افسر کو دینا ہوتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تمام امیدواروں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیٹھے اور جیسے جیسے یہ فارم آتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے وہ آئیں, ان فارموں میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کو درج کرے ریٹرننگ افسر اور پھر ان کا شمار کرے, ان کو ایڈ اپ کرے. یہ تمام عمل جو ہے امیدواروں کی موجودگی میں قانوناً ہونا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارم 47. یعنی کہ جو 433 پولنگ سٹیشنز تھے, ہر پولنگ سٹیشن کا جو رزلٹ ہے وہ لے کر آپ نے اس کو جمع کیا اور پھر ایک فارم 47 ہے اس میں آپ نے وہ درج کر دیا کہ ہر امیدوار کے ووٹ کتنے ہیں. تو یہ ہے الیکشن کا عمل جو قانون میں دیا ہوا ہے اور اس میں کوئی سکم نہیں ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے. یہ ہو رہا تھا اس دن. ہم ریٹرننگ افسر کے دفتر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک یہ کہا گیا کہ یہاں گولی چل گئی ہے. گولی کس نے چلائی, کیوں چلائی؟ اور ہم سب کو گریبانوں سے, اور تو کوئی تھا ہی نہیں. میرے پولنگ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تھا اور میری اہلیہ تھیں اور ہمارے 1-2 الیکشن ایجنٹ تھے. ہمیں گریبانوں سے پکڑ کر دھکیل کر ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر پھینک دیا گیا. اس وقت تک جتنے رزلٹ آئے تھے ان میں ہر پولنگ سٹیشن پہ اللہ کے فضل سے ہم جیت رہے تھے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے الیکشن کا کہ یہ 80-90 سیٹوں پہ یہی عمل ہوا ہے پاکستان میں. ہمیں باہر پھینکا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ اب خفیہ ہوگا, اس میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پریزائڈنگ افسران آ رہے تھے اپنے فارم 45 لے کر ان سے لیے گئے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بہت سے پریزائڈنگ افسران کو تو ریٹرننگ افسر کے دفتر آنے ہی نہیں دیا گیا. ان کو ٹرکوں میں بٹھا کر ایک فیکٹری میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ یہ عمل ہوا کنسالیڈیشن کا جو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہونا تھا. اور ہوا اس میں کیا کیا یہ گیا کہ ایک فارم 45 ہے, اس میں اگر لکھا ہے کہ امیدوار الف کے ووٹ آپ کہہ لیجئے 575 ہیں اور امیدوار بے کے ووٹ جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے 45 ہیں, تو اس 45 سے پہلے ایک 9 لگا دیا گیا, اس کو 945 کر دیا گیا. 400 ووٹوں کا فرق آ گیا, اس کے ووٹوں میں 900 کا آپ نے اضافہ کر دیا. اور اس کے بعد ان فارمز کو یوں کاٹ چھانٹ کر بنایا گیا. لیکن اس میں ہوا کیا, جب آپ ایک پولنگ سٹیشن پہ 75 ووٹوں کو 975 کرتے ہیں تو ان فارموں میں نیچے کل تعداد ووٹوں کی ہوتی ہے. ایک تو ہر امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں, نیچے ایگریگیٹ ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مکمل ووٹ پڑے کتنے. اس کو آپ نے تبدیل کوئی نہ کیا, اوپر تو آپ نے 75 کے ساتھ 9 لگا دیا. نیچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مثال کے طور سے 900 ووٹ پڑے تو وہ نیچے 900 کا 900 ہی لکھا رہ گیا, اس کو آپ 1800 نہیں کر سکے.
کیونکہ وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لگانا پڑتا، پھر 9 کو 8 بنانا پڑتا، پھر اس کے ساتھ آپ کو جو پورا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جاتا. اسی طرح یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں ہوا کیا. فارم 45 کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فارم 46. فارم 46 میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن پہ، وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے کتنے بیلٹ پیپر جاری کیے، کتنے ووٹ پڑے، کتنے ویلڈ تھے، کتنے ضائع ہو گئے. لیکن ٹوٹل نمبر آف بیلٹس جو اس پولنگ اسٹیشن پہ استعمال ہوئے ہیں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اس کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا، کر ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 900 ووٹ پڑے ہیں، 900 اس نے بیلٹ دیے ہیں، تو اس نے تو وہاں پہ یہی لکھ دیا کہ 900 میں نے دیے ہیں، اس میں 4 ضائع ہو گئے ہیں. جبکہ یہاں آپ نے 900 کو 1800 بنا دیا 75 سے پہلے ایک 9 کا ہندسہ لگانے کی وجہ سے. تو فارم 46 میں بھی پھر یہ آنا چاہیے کہ اس پولنگ اسٹیشن پہ 900 نہیں 1800 ووٹ پول ہوئے ہیں، تو وہ تو ہوا کوئی نہیں. آپ آج بھی جا کر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس پہ آپ حلقہ وائز دیکھیں ان فارمز کو، اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. آپ کو حلقے کے بعد حلقہ نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں، فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں، لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا تو وہ تو 1800 بن جاتی ہیں. تو یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی. اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے، بڑے فاش طریقے سے پکڑ لیا ہے. اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اگر اس کو دیکھے گا، اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں، صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں، جس کو الیکشن کمیشن صحیح مانتا ہے، تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات کہ اس الیکشن کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا اور اتنے بانڈے انداز سے لوٹا گیا کہ چھپنا ممکن نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جو اس پتن کی رپورٹ نے واضح کی ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سب اس کا مطالعہ کریں. اس میں ایک اور چیز دیکھیے کیا ہوا. اب میرے پھر الیکشن پہ آ جاتے ہیں 128 اور یہ میں عرض کر رہا ہوں تمام حلقوں میں اسی طرح ہوا. اب چونکہ مجھے ہرانا مقصود تھا، ہم 433 میں سے اللہ کے فضل سے تمام پولنگ سٹیشن جیت چکے تھے. میرے پاس جو فارم 45 آئے ایک بھی پولنگ سٹیشن ہم نے نہیں ہارا تھا. میری جو لیڈ تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ کی تھی. اب 1 لاکھ کی لیڈ کو ختم کرنے کے لیے ان کو یہ کرنا پڑا کہ انہوں نے چند پولنگ سٹیشن چنے، کوئی تقریباً 170 پولنگ سٹیشن چنے. ان پولنگ سٹیشنز پر یہ حرکت کی گئی کہ 1000 ووٹ 900 ووٹوں کا اضافہ کیا گیا اور وہ ایک ہی امیدوار کے حق میں کیا گیا تاکہ جو 1 لاکھ کی لیڈ ہے اس کو کم کر کے 15-16 ہزار کی دوسرے کی برتری قائم کی جائے. اب یہ جب انہوں نے کیا عمل قومی اسمبلی کے لیے، تو اس رات چونکہ ہجان کا عالم تھا، یہ بھول گئے کہ ایک پولنگ سٹیشن پہ ووٹ قومی اسمبلی کو بھی پڑتے ہیں اور صوبائی اسمبلی کو بھی وہیں پہ پڑتے ہیں. اسی پولنگ سٹیشن پہ 2 ڈبے ہوتے ہیں، ہر شخص کو جو اندر جاتا ہے بیلٹ پیپر ایک قومی اسمبلی کا دیا جاتا ہے اور ایک صوبائی اسمبلی کا دیا جاتا ہے. تب ہوا یہ کہ 170 پولنگ سٹیشنز ایسے بن گئے جہاں قومی اسمبلی کا جب آپ رزلٹ دیکھتے ہیں تو جو تناسب ہے ووٹ پڑنے کا، جس کو ٹرن آؤٹ ہم کہتے ہیں، وہ 90% ہے، 85% ہے، 95% ہے، کچھ پہ 112% ہے کہ 100 سے بھی زیادہ فیصد ووٹ پڑ گئے. اور انہی پولنگ سٹیشنز پہ جب آپ صوبائی اسمبلی کا رزلٹ دیکھتے ہیں تو وہ 40% ہے، 35% ہے، 38% ہے. یعنی کہ اسی ایک پولنگ سٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 40% پڑے ٹوٹل ووٹ کے، اور جبکہ اسی پولنگ سٹیشن پہ قومی اسمبلی کے ووٹ جو ہیں وہ 90-95% پڑ گئے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو صرف مذاقہ خیز نہیں ہے، یہ واضح ڈاکے کا ثبوت ہے. تو یہ آپ کو بے شمار 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں آپ کو یہ صورت نظر آئے گی جو اس رپورٹ نے، اور جو سوچ ٹی وی کا میں آپ کو جو ڈاکیومنٹری جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ہوا کیا. یہ اتنا بانڈا ایک ڈاکہ ہے کہ یہ چھپ نہیں سکتا تھا اور یہ نہیں چھپا. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو پڑھیے اور قوم کو بتائیے کہ ان کے ووٹ کو کیسے زائل کیا گیا، کیسے عوام کی، پاکستان کی آواز کو سلب کیا گیا. یہ چیز اب روز روشن کی طرح ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک ہی پولنگ سٹیشن پہ قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 90 یا 95 یا 112% ہو اور اسی پولنگ سٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% یا اس سے بھی کم ہو. یہ آپ کو 80 قومی اسمبلی کے حلقوں میں یہ صورت آپ کو نظر آتی ہے واضح طور پہ. تو اب اس کے بعد
اگر کوئی ذرا سی بھی شرم تھی, کوئی ذرا سا بھی پردہ تھا اس الیکشن کے حوالے سے, تو وہ ختم ہو چکا ہے. یہ الیکشن سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اس کے نتیجے میں قائم ہونے والی اسمبلی اپنا اخلاقی جواز بالکل نہیں رکھتی, قانونی جواز بھی ہم سمجھتے ہیں نہیں رکھتی. صرف اس لیے یہ چل رہی ہے اسمبلی کہ ہماری الیکشن پٹیشنوں کو سنا نہیں جا رہا. ہم نے فوراً ہم گئے اگلے دن ہی 8 فروری کو یہ الیکشن ہوتا ہے, 9 کو فارم 47 کا اعلان کیا جاتا ہے, 10 فروری کو میں نے الیکشن کمیشن میں اپنے سارے فارم 45 فائل کر دیے تھے, جن میں نظر آ رہا ہے میری لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے, کہ ایک دن میں 443 فارم 45 بنا سکتا تھا دستخط شدہ. اگلے دن 10 فروری کو یہ تمام مواد ہم نے الیکشن کمیشن میں فائل کر دیا اور کہا یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. الیکشن کمیشن میں استہزاء کیا گیا, مذاق اڑایا گیا میرا. کہا بنا لائے ہوں گے راتوں رات, ہمیں کیا پتا. ہم نے کہا ہم راتوں رات 433 بنا لائے, اور یہ میرے فارم دیگر جو جماعتیں ہیں میرے حلقے میں, جماعت اسلامی ہو, TLP ہو, ان کے فارموں کے مطابق ہو بہو ہیں. ہم سب کے فارم ایک جیسے ہیں, اور یہ جیتنے والے کے فارم جو ہیں وہ مذاکرہ خیز صرف فرق ہے. انہیں کہ دکھائیں اپنے فارم لے آئیں. الیکشن کمیشن نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے, آپ چلے جائیے گا الیکشن پٹیشن کر کے جب ٹرائیبیونل بنے گا. جب ٹرائیبیونل بنتا ہے ہم کیس فائل کرتے ہیں. اول تو بنا ہی نہیں ٹرائیبیونل, 40 دن میں فائل کرنی ہوتی ہیں پٹیشنیں, ہم نے فائل کر دی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ پنجاب جیسے صوبے میں جہاں آبادی 15 کروڑ ہے, صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل قائم کیے گئے پورے پنجاب کے لیے. فروری میں یہ کام ہو جانا چاہیے تھا. 8 فروری کو الیکشن ہوا, 22-23 فروری تک قانون کی روح سے الیکشن ٹرائیبیونل قائم ہو جانے چاہیے تھے. فروری کے آخر میں صرف 2 ٹرائیبیونل, 2 ججوں کو مقرر کیا گیا پورے پنجاب کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں جو پٹیشنیں ہیں, جو تنازعات ہیں, ان کو سننے کے لیے. میں نے پٹیشن دائر کی, 1 مہینہ ہم رکے, ہم التجا کرتے رہے الیکشن کمیشن سے کہ آپ ٹرائیبیونل قائم کیجئے. 1 مہینے کے بعد میں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی کہ پنجاب میں صرف 2 الیکشن ٹرائیبیونل کیوں قائم ہیں. میری اس پٹیشن کے جواب میں یہ کہا, ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو بلایا, انہوں نے کہا جی ہمیں تو کم از کم 9 چاہیے, ہاں ہم نام دے دیتے ہیں. اس سے پہلے نام دے دیے گئے تھے, کچھ نہیں نام نہیں دیے گئے تھے. نام چونکہ دینے میں انہوں نے تعامل کیا, نام پھر دیے. ہائی کورٹ نے جب اصرار کیا کہ نام دو, وہ نام آئے. ان ناموں کے اوپر مشاورت, قانون میں یہ لکھا ہے کہ چیف جسٹس کے ساتھ مشاورت ہوگی. اس وقت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے تھے جسٹس شہزاد احمد خان. انہوں نے جن ناموں پہ اتفاق کیا وہ ایسے جج صاحبان کے نام تھے جن کے حوالے سے ہم سب تسلی رکھتے ہیں کہ وہ آزاد منش ہیں, وہ رکھتے ہیں اسپائن, ریڑھ کی ہڈی, جس کا ذکر عمر ایوب صاحب نے کیا. اور ہم خوش تھے کہ اب انصاف پسند ججوں کے سامنے ہمارے مقدمے چلیں گے. اس فیصلے کا جواب یہ دیا انہوں نے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی, وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بیٹھ کر فیصلہ دیا کہ نہیں, نام جو ہیں وہ الیکشن کمیشن خود مختار ہے, وہ خود دے سکتا ہے, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے چیف جسٹس کے تابع ہونے کی. اور ساتھ ہی انہوں نے, اس اسمبلی نے قانون بنا دیا, اس قانون میں ترمیم کی اور کہا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج نہیں. قانون یہ تھا 8 فروری کو کہ الیکشن پٹیشنیں ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج سنیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ہماری مرضی کے ریٹائرڈ جج سنیں گے الیکشن پٹیشنیں. اور میرا مقدمہ اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائرڈ جج کے حوالے کر دیا. وہ پتہ یہ چلا کہ وہ ریٹائرڈ جج صاحب تو ریٹائرڈ جج بھی نہیں ہیں, وہ PCO کے جج تھے, جو جب مشرف نے اسمبلی جب ایمرجنسی لگائی تھی 2007 میں, اس کے بعد کچھ لوگوں کو جج مقرر کیا تھا جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 2009 میں کہا کہ ان کی تقرری سرین غیر آئینی تھی, لہٰذا یہ وائڈ ایب انیشو ہیں, ان کو کوئی حق حاصل نہیں کہ اپنے نام کے ساتھ جسٹس لکھ سکیں. انہیں ریٹائرڈ تصور نہیں کیا جائے گا, ان کی تقرری کو کل عدم تصور کیا جائے گا. تو اس قسم کے لوگوں کو انہوں نے الیکشن ٹرائیبیونل مقرر کیا. یہ ہے ہمارے سامنے صورتحال کہ کس طرح اس اسمبلی نے, جو نہ اخلاقی جواز رکھتی ہے نہ قانونی جواز رکھتی ہے, قانون میں ترمیم کی. اس ترمیم کا سہارا لیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کس قسم کے لوگوں کو الیکشن ٹرائیبیونل میں مقرر کیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ مقدمے سنو, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا میں آپ سے عرض کروں. ایک جج صاحب نے صرف 32 مقدمے جو ان کو دیے گئے, اس میں سے 28 مقدمے پہلی تاریخ پہ خارج کر دیے, یہ کہہ کر کہ جو مور لگائی ہے اوتھ کمشنر نے, جو ویریفیکیشن کے لیے جب آپ جاتے ہیں وہ مور لگاتا ہے اوتھ کمشنر کچہری میں کہ ہاں جی یہ میرے سامنے پیش ہوئے تھے, یہ ان کے دستخط ہیں, مور ٹھیک نہیں لگی ہوئی, یہ مدم ہے.
یا اس کو ٹھیک جگہ نہیں کاغذ پہ لگایا گیا, یا اس کے نیچے تاریخ جو ہے وہ نہیں پڑھی جا رہی. 28 کیس ایک جج نے 32 میں سے پہلی پیشی پہ خارج کر دیے. ان 28 کے 28 کیسوں میں صورتحال یہی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ کس طرح الیکشن کو لوٹا گیا, کس طرح قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں فرق ڈالا گیا. لیکن پورا سسٹم جو ہے اس وقت وہ گینگ اپ ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے سامنے اب نہ کوئی قانونی راستہ ہے, نہ آپ کے سامنے الیکشن کا کوئی راستہ بچا. جس طرح الیکشن ہوا اور جس طرح سے اس کو لوٹا گیا, اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ ہر الیکشن ایسے ہی ہوگا. اس بار تھوڑی سی ہم سے اونچ نیچ ہو گئی تھی, اب تو ہم پہلے سے ہی فارم بنا کے لائیں گے تاکہ راتوں رات بدلنا نہ پڑے ان کو. تو اب اگر الیکشن اس ملک میں آئندہ ایسے ہونے, کہا مجھے ایک بڑے معتبر اور مقتدر شخص نے, نام لے سر, نہیں, کہ یہ ہم نے نیو نارمل قائم کر دیا ہے, آپ لوگوں کو اسی میں کھیلنا ہوگا, ہم سے بات کرنی ہوگی الیکشن کرنے سے آنے سے پہلے, امیدوار بننے سے پہلے ہم سے اجازت لینا ہوگی. صرف وہی فارم 47 پائے گا جس کو ہم کہیں گے, جس کو ہماری آشیرواد حاصل ہوگی. دس از دا نیو نارمل. یہ جملہ بولا گیا میرے ساتھ. بھول جائیں اس ملک میں جمہوریت کو. جمہوریت کا کھیل ہم کھیلیں گے, الیکشن ہم کرائیں گے, لیکن الیکشن کا نتیجہ ایسے ہی مرتب ہوگا جیسے اس دفعہ ہوا, اور آئندہ اس سے زیادہ ہم بے خوفی سے کریں گے, راتوں رات نہیں کریں گے, پوری ہم پیش بندی کر کے آئیں گے. تو اس ملک میں عرض کروں, یہ صرف ایک الیکشن پہ ڈاکہ نہیں ڈالا گیا,